ریزن ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے کہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں یا اس سوچ کے حامل ہیں، وہ سوسائٹل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی دباؤ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی معاملات جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں جو معاشرتی دباؤ کی سائیڈ ہے، اس میں انسان کا اپنا بسا اوقات اتنا انپٹ نہیں ہوتا، معاشرے کا ایک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ ہے پریشر، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اگر والدین ہیں، پیرنٹس، اور اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو ان کا حساب کتاب ایسا ہوگا کہ والدین جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، میرا بیٹا انجینئر ہوگا، میرا بیٹا فلاں ہوگا، میرا بیٹا فلاں ہوگا۔ اچھا، یہ ایک ظاہری بات ہے کہ اس بچے کے ذہن کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی مانند ہے۔ آپ لوگ بھی جب کالج میں، یونیورسٹیز میں جب جاتے ہوں، کبھی پہلے شروع لیکچرز میں اساتذہ سم ٹائم پوچھتے ہیں بیٹا آپ یہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے نا، تو والد استاد پوچھتا ہے کہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس کا ایکسپیرینس رہا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہی وہ 40-50 کلاس فیلوز میں سے ان میں سے 5 7 8 10 ایسے کلاس فیلوز ہوں گے جو یہ بات کریں گے کہ بس وہ ابا جان کہتے ہیں تو وہ اس وجہ سے میں آ گیا، میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا، میرا ذاتی سر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کو جملے ملیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ میں یہ ابتدائی سٹیجز کی بات کروں، شاید آپ کو اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، باتیں بڑی ہلکی پھلکی سی لگتی ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹ نتیجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے۔ جب وہ چیزیں اچیو نہیں ہو پاتی، جب وہ گولز جو آپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ نہیں ہو پاتے تو بچے ظاہری بات ہے ڈپریس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بسا اوقات جس طریقے سے یہ والدین پریشر ڈالتے ہیں سوسائٹی میں، اس کی اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اساتذہ، بہت سے کالجز میں، بہت سے سکولز میں، بہت سی یونیورسٹیز میں ایک دوڑ ہے، ایک کمپٹیشن ہے مارکس گین کا، سی جی اے پہ کا، اور اس طرح کی چیزوں کا کہ بھائی یہ تو بھائی میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ والدین کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے آگے نکلیں آگے نکلیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب کہتے ہیں آپ کا بیٹا جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے قرآن، اس کی تجوید پروننسیشن جو ہے نا اس کی صحیح نہیں ہے، ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، اور ماں کا آگے سے بسا اوقات جواب ہوتا ہے دیکھیں قاری صاحب چھوڑیں ادائیگی ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جٹھانی کا جو بیٹا ہے اس سے پہلے قرآن پورا ہونا چاہیے، اس سے پہلے اگر قرآن پورا نہ ہوا تو یہ تو میرے لیے بڑی بے عزتی ہوگی کہ میرا بیٹا اور اس نے ساتھ والے رہتے ہوئے ایک گھر میں اور فلاں اور خاندان میں، وہ دیکھو میرے بیٹے کا قرآن پہلے کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو معاشرے میں بڑی سادہ سی نظر آتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اساتذہ نے نمبرز کے اوپر نمبر گین مشین بنایا، بھاگو دوڑو، اور بسا اوقات ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا ایک نا بن جاتا ہے کہ وہ شروع سے فرسٹ پوزیشن لیتا آ رہا ہے نا بالفرض، اور ایک ٹائم میں وہ یکدم ڈراپ ہوتا ہے اور تھرڈ پہ آ جاتا ہے، سنبھل نہیں پاتا۔ یعنی آپ نے اس کو اتنا ٹرین ہی نہیں کیا کہ بھائی نہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جیت، آپ نے جیت کو اتنا سیلیبریٹ کیا۔ اسی طریقے سے یہ جو اہم چیزیں ہیں، اس سوشل میڈیا، یہی پریشر والی چیز میں سوشل میڈیا بہت رول ادا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا آرٹیفیشل لائف آپ کو دکھاتا ہے بندے کی، اور وہ بندے کی زندگی کا حصہ دکھاتا ہے جو حصہ سب سے ڈومیننٹ، سب سے بہترین، سب سے اچھا گزر رہا ہوتا ہے۔ آج وہ یہ کھانے گیا، وہ آپ کو پتا ہے، لیکن اس کو کتنی باتیں کسی سے سننی پڑی، کہاں کہاں اس کو معاملات ہوئے، کہاں اس کو مشکلات پیش آئی، وہ ہمیں نہیں پتا۔ ہم بڑے افیکٹ ہوئے، واہ کیا لائف ہے، میں اس طرح کی زندگی چاہتا ہوں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھ کے آئیڈیلائز کر رہے ہیں اس کی زندگی سے 100 گنا بہتر اللہ نے آپ کو سکون دیا ہوتا ہے۔ نہیں، آئیڈیلائز ہو رہی ہے چیزیں اس طریقے سے، سنیپس کلچر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور وہ کلچر آٹومیٹکلی ایک بندہ ہے جس کے گھر میں
رزق اتنا ہے کہ اس نے ظاہری بات ہے پورے منتھ کو سامنے رکھ کے ڈیویژن کرنی ہے، ہر ایک کی سچویشن فائنینشیل برابر نہیں ہے. اب کیا آپ سنیپس بار بار کھانے پینے کی ادھر ادھر بھیج رہے ہیں یا کوئی واٹس ایپ گروپ میں یا اسٹیٹس پہ لگاتا ہے؟ اب گھر میں بیٹھا ہوا ایک فرد جس نے گھر میں اس دن مثال کے طور پہ دال بنائی ہے، نہیں ہے اس کی اتنی طاقت قوت کہ وہ اس طرح کی چیز کھائے، آپ نے اس کے دل میں وہ بات ڈال دی، اب وہ بھی اس کی اگر تربیت نہیں ہے تو وہ بھی بسا اوقات گھر میں بیٹھی ہوئی عورت خاوند سے اور بچے اپنے والد سے ایک دوسرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابا ہم نے تو یہ کھانا ہے. اب والد ڈپریس ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کو ہوتا ہے کہ یار میں فلفل نہیں کر پا رہا، اچیو نہیں کر پا رہا، بچوں کو خوش نہیں رکھ پا رہا. یہ تو ایسی گیم ہے کہ تکاثر کی گیم ہے، اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں ہے. آپ جو مرضی کھلا دیں، جو مرضی پلا دیں، آپ تو بیلنس ہی نہیں قائم کر پائیں گے. اگر ہمارا کرائٹیریا یہ ہو، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل بڑا سادہ ہے. حل یہ ہے کہ اولاد کو پریشر نہ کریں، آپشنز دیں. ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف ہیں، ان کو آپشنز دیں. آج ویسی 21 سینچری ہے، ملٹیپل فیلڈز ہیں، کسی میں بھی انسان جا سکتا ہے، کسی میں بھی چیمپئن بن سکتا ہے، کسی میں بھی ایکسپرٹ بن سکتا ہے، اس کی کمپیٹنسی کے اکارڈنگ، اس کی صلاحیت کے حساب سے، جو اس کو سمجھ آتی ہے، جس چیز میں اس کا رجحان ہے، اس کے اندر پازیٹیو ڈائریکشن دینا، یہ حل ہے اس کا. کیوں آپ پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو جو چوز کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی تھی اس کو اس حساب سے وہاں پہ دیتے تھے کہ یار تم یہ کرو، تم یہ کرو. اور اس میں بڑی اہم بات، اگر ہم اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں تو لیڈرشپ کوالٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ اتنے سخت نہ ہوں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. غلطی ہو جائے بچوں سے، آپ کے صحابہ سے، اصحاب سے معاف کریں، درگزر کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے بھی کنیکٹ میں رہیں، ان کے لیے استغفار کریں. اکیلا بچے نے نہیں کرنا. اور کیا ہوگا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، امپوز نہیں کریں ان کے اوپر یہ کرنا ہے، بلکہ ان سے مشورہ کریں. بیٹا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا پکچر بنتی ہے؟ آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں. آپ اگر بچہ غلط سوچ رہا ہے، آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے. تو یہی ریزننگ دے سکتے ہیں. مشورہ بہت ضروری ہے. اور بچوں کے لیے بھی، ایک تو لیڈر بھی مشورہ کرتا ہے، بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. خود سے ڈیسیجن انڈیپینڈنٹ نہ لیں. چھوٹی سوچ ہے، معاملہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے. قرآن کی ایک پوری سورت کا نام سورہ شورى ہے، اور اس میں یہی بات کی گئی کہ مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ. مومن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وامرہم شورى بینہم، مشورہ کرتے ہیں. بچوں کو بھی، آپ کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جو ہے ڈیسیجنز میکنگ کریں. آپ تو کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے. آپ اپنے والدین کو، ادھر ارد گرد کے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب بے وقوف ہیں. نہیں، حکمت جو ہے تجربے سے آتی ہے. حدیث ہے، تجربے کے بغیر حکمت نہیں آتی. اب ایک بندے کا تجربہ ہے ہی نہیں، بچہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے حکمت؟ ظاہری بات ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز. تو آپ مشورہ کرتے ہیں، چیزیں کھلتی ہیں، سمجھ آتی ہیں. اور اس میں بڑی جو اہم بات ہے وہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ بھائی مشورہ جب آپ کریں گے، اس کے اندر سب سے مشورہ کرنے کے بعد، یعنی ہر ایک سے کر لیا آپ نے مشورہ، اب کیا ہے؟ ایک ذات اور ہے جس سے مشورہ کرنا چاہیے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو اس مشورے کی تعلیم این ویسے ہی دیا کرتے تھے جیسے آپ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور وہ تعلیم تھی بھائی استخارہ کریں. بیٹا یہ کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں جانا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی کریں استخارہ. چونکہ میں بھی ریلیونٹ پرسن ہوں، اس سے میں والد ہوں آپ کا، میں بھی کر لیتا ہوں. کریں استخارہ، اللہ سے بھی مشورہ کریں، سولوشن ہے اس کا. بھائی